قرآن سے ہم عشق کرتے ہیں. آج جو قرآن سے دشمنی کی جا رہی ہے، قرآن کو جلایا جا رہا ہے، وہ اسی وجہ سے کہ وہ اس حق کے سامنے ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. قرآن میں جو مضامین اور معارف، بلند معارف بیان کیے جا رہے، ان کے سامنے اس کا جواب دینے کے لیے کوئی ہے ہی نہیں. جب جواب دینے سے بے بس ہو گئے، کوئی راستہ ان کے پاس نہ رہا، اب قرآن جلانے پر آ گئے. اور ان کو قرآن جلانا بالکل ایسا ہے جس طرح جب حضرت ابراہیم نے چاہا کہ لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دے، خدا پرستی کی طرف دعوت دے، تو کیا کیا؟ جب حضرت ابراہیم نے ان لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دینا چاہا، جب لوگ جشن منانے کے لیے شہر سے باہر گئے، تو حضرت ابراہیم نے آ کر تمام تر بتوں کو توڑ ڈالا. اور کیا کیا؟ کلہاڑی کو بڑے بت کے اوپر رکھ دیا، اس کے کاندھے پر رکھ دیا. جب بت پرستوں نے آ کے دیکھا کہ ان کے سارے بت ٹوٹے ہوئے، غصہ آیا. کس نے ان بتوں کو توڑا ہے؟ ابراہیم کو بلایا گیا. جب حضرت ابراہیم آئے اور ان سے پوچھا گیا کہ انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، کیا اے ابراہیم، کیا تو نے ہمارے ان بتوں کو توڑا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کیا جواب دیا؟ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو؟ کلہاڑی اس بڑے بت کے کاندھے پر، اس سے پوچھو. اب وہ اپنی طرف متوجہ ہو. یہ بت تو اس سوال کا جواب دینے سے عاجز ہے، یہ کیا جواب دے گا؟ جب وہ اتنا سا جواب نہیں دے سکتا، اتنی سی بات کا جواب دہی سے عاجز ہے، تو پھر وہ ہماری مدد کیا خواہ کرے گا؟ اپنی طرف متوجہ ہوئے، تنبہ ان کو ملی، لیکن وہ اس تنبہ کے باوجود بھی حق بات قبول کرنے سے پیچھے ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ وہ اندھی تقلید کے عادی ہو چکے تھے. کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا انا وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادوں کو ان بتوں کی پرستش کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہم ان بتوں کی پرستش چھوڑ دی، یہ کیسے ممکن؟ آج بھی یہی چیز ہے. آج بھی وہ جو اس سوشل میڈیا کی اندھی تقلید کے عادی ہو چکے ہیں، ان کے سامنے جب حق پیش کیا بھی جاتا ہے، حق ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، حق کا انکار کرتے. اور جب ان کے سامنے حق کے جواب دے گی کوئی چیز نہیں رہتی، حق کو جلانا شروع کر دیتے، قرآن کو جلانا شروع کر دیتے، تاکہ اس قرآن جیسے حق کو خاموش کیا جائے. لیکن وہ اس غفلت میں شکار ہے کہ حق کو جلا کر خاموش نہیں کیا جا سکتا، حق تو ہمیشہ بڑھتا رہتا ہے.